ظفر علی صاحب، ایک تو یہ سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ او آئی سی کا اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور یہ جو آن گوئنگ پولیٹیکل کرائسس ہے اس کی بیک ڈراپ میں آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ایک ہمارے پی ایم صاحب کو کیسے لیا جائے گا، خدا نخواستہ لیم ڈک کے طور پر لیا جائے گا، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے نمبر گیم کا معاملہ ہے، یا دیر از اے لاٹ مور دین وٹ میٹس دی آئی؟ نہیں، میرے خیال میں کہ ایک پرسپیکٹو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ او آئی سی اور اسلامک امہ 75 سالگرہ پاکستان کا وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم ایک کی امپورٹنٹ اسلامک ملک ہیں، اور وہ اور امہ کے ہم میجر امپورٹنس ہے، اور امہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہمیں سپورٹ کرتے، ہمیں سولیڈیرٹی ہے، ہمارے ساتھ ان کی یونٹی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وی کاؤنٹ فار دی او آئی سی. تو یہ ایک بڑا اچھا سا ایک جسچر ہے ان کا، اینڈ وی ویلکم دیٹ جسچر. اچھا حلال صاحب، یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں جیسے وزیر اعظم پاکستان نے آج بڑا دو ٹوک پاکستان کا موقف کیا اور اسلام فوبیا کو بھی للکارا، آپ کیا سمجھتے ہیں او آئی سی اب کوئی ایسا کردار ادا کر سکتی ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے لیے ان حالات میں؟ بڑا مشکل لگتا ہے مجھے، اس لیے کہ ہم ویک ہیں، او آئی سی ڈس یونائٹڈ ہے، اتفاق نہیں ہے، کمزور ہے. اور جو چیزیں پرائم منسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، جو مدینہ ریاست کو کیا، مانے ہے کہ انصاف اور امیر اور پاورفل کو جسٹس، غریب جب آتا ہے ان کے سامنے جسٹس دینا، یہ وہ ایک قسم کا ایک امپلائڈ سا وہ کہہ رہے ہیں. تو سوچو تو صحیح آج کیا ہو رہا ہے وہاں. اور یہ کہا جب انہوں نے کہ 1.6 ٹریلین ڈالرز چوری ہو کے غریب ملکوں او آئی سی زیادہ تر 6-8 ملک چھوڑنے گیا، غریب ملک ہے نا، ادھر سے جاتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کو اور کوئی نہیں پکڑا جاتا، منی لانڈرنگ، کرپشن. تو ایک لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ سب خامیاں آپ سے نکلتی نہیں ہے، آپ یو کانٹ اسپائر ٹو بی اینی تھنگ لائک جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے. اچھا علالی صاحب، خان صاحب نے خود وزیر اعظم مایوسی کا اظہار کیا کشمیر اور فلسطین پہ او آئی سی کے حوالے سے، تو آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کامیابی ہے؟ یہ دو ایشو تو سمجھ آگے کہ مایوسی ہے. اینی سکسیس او آئی سی؟ بالکل نہیں ہوگا. فلسطین اور کشمیر پہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، فلسطین میں تو وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ. بھائی ان کا پریزیڈنٹ، ان کا پرائم منسٹر، ان کا انٹیلیجنس کوآپریشن، ان کا تو آرم فورسز کوآپریٹ کرنے لگے ہیں. اور بلکہ میرا خیال ہے کسی وقت بھی جب جنگ چھڑ جائے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، یا ایران یا اسرائیل کے درمیان، اسرائیلی ہوائی جہاز سعودی عربیہ سے اوور فلائی کر کے ایران کو بام کریں گے. وہ تو ادھر تو میں کچھ نہیں دیکھتا. ریگارڈنگ کشمیر، میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے سٹریس کیا ہے کہ آپ خدا کے بندے بنو، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان کے تقریر میں. اور تمہارا آج ایک ڈیلیگیشن کشمیر میں ہے یو اے ای کا، بتا رہا ہے کشمیریوں کو، کیا بتا رہا ہے کہ ہم یہ جینوسائڈل ہندو انڈینز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے پاس ظلم جو کر رہے ہیں، ٹیربل. اور میں سمجھتا ہوں کہ چلیے ہم ہوسٹ کنٹری ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر اگر یہ کسی تھرڈ ملک میں ہوتا اور میں اس ڈیلیگیشن میں ہوتا یا لیڈ کرتا پاکستان ڈیلیگیشن کو، میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ آپ کو کوئی اور وقت نہیں ملا. یہ بات انڈیا کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانا صرف وہی وقت تمہیں ملا کہ جب پاکستان کا یہ ہے اور اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مودی کے ڈسپنسیشن کے تحت. میرے خیال میں آئی ایم سوری پرائم منسٹر صاحب تو نہیں کہہ سکتے، مگر ود ان دی کنفائنز آف سمٹ، مانے کہ جب اور لوگ نہ ہو، پبلک نہ ہو، کیمرز نہ ہو، ضرور میرے خیال میں کسی طریقے سے ہم نے یہ سٹریس کرنا تھا کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا.
اچھا ہلالی صاحب، چائنا کے بھی آئے مندوب یہاں پہ، اور ایک آپ دنیا میں ایک بدلاؤ دیکھ رہے ہیں کولڈ وار کے بعد، جو ہے پھر سے ہمیں یونیپولر دنیا ایک ملٹی پولر دنیا میں بدلتی نظر آتی ہے. اس کی کیا امپورٹنس آپ کو لگتی ہے چائنیز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ زبردست انیشیٹو ہے جس کا بھی ہے. اگر چائنیز نے ریکویسٹ کیا یا ہم نے پرسویٹ کیا OIC کو کہ ان کو بلائیں، اس لیے چائنا ہمارا جگری دوست ہے، تو اس کے معنی اس کانفرنس میں چائنا کو آنا ہمارا کوئی ضرور ہاتھ اس میں ہے، اور اگر ہے تو زبردست ایکسلنٹ انیشیٹو. بھائی OIC کیا آپ کیا جانیں، سینٹرل ایشیا میں بھی دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں. گیٹ آن ود دی OIC and the chances are you get on with Muslims. اور چائنا کو یہ ضرور ایک امیج بلڈنگ ری بلڈنگ چاہیے in view of ادھر کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہینڈل کریکٹلی یہ بڑا اچھا موو ہے جس نے بھی انیشیٹو کیا. اچھا ہلالی صاحب، بین الاقوامی مناظر کو پس منظر بھی دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ یا غیر ملکی طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اس میں حقیقت ہو سکتی ہے؟ 100% سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے جس قسم کا سٹانس لیا ہے اور جو تقریریں ہو رہی ہیں اور جو ہمارا جنرل ایٹیٹیوڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ امریکن ایسے ہی کچھ نہیں کہیں گے؟ بالکل نہیں. اور خاص طور بائیڈن جس کے پرسنل ریلیشن شپس ہیں زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے، وہ کارڈز اور فلاورز اور فروٹس یہ سب ان کے ایکسچینج ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کا کام ہے یہ پتا کرنا کہ ایگزیکٹلی کیا فارم وہ لے رہا ہے، کتنے ٹرانسلیٹنگ انٹو ہاؤ مینی ڈالرز، وہ تو کسی کو ان کو ہی پتا ہوگا. مگر میرے خیال میں ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے کہ امریکہ ہر چیز کرے گا اگر رژیم چینج پاکستان میں آ سکتا ہے. لیکن ہلالی صاحب، اگر if you buy this، یعنی آپ تو خیر بہرحال آپ کریڈیبل نام ہے، یہ اگر ہے اس طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہماری جو مقتدر طبقات ہیں will they let it happen knowing کہ پھر ظاہر ہے مفادات تو انہی کے دیکھے جائیں گے اگر یہ سب ان کی طرف سے ہو رہا ہے جس طرح آپ نے کہا؟ ایک چھوٹی سی بات ہے غازی صاحب، ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سردار مسعود کے ایمبیسڈرشپ کے کریڈینشل جب ہم نے اگریما ان سے مانگا تھا تو امریکہ نے تھوڑی دیر سے دیا، اور ایک کیمپین شروع ہو گیا تھا کہ یہ کشمیر میں تھا، یہ ٹیررسٹ کے ساتھ بات کرتا تھا، اس کو نہیں لینا چاہیے. مگر مشکل ہو گیا ان کے لیے جب ہی واز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ان نیو یارک، تو اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اور پھر تو تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہوتا سسٹین کرنے کے لیے کہ سردار مسعود کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا زبردست موقع ہمیں ملا. یہ جو ان کا ایمبیسڈر آیا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جس ملکوں میں coup d'états ہوتے ہیں وہ صرف وہی ملک میں یہ پوسٹ ہوا ہے. اب آپ سوچئے ٹونسیا میں رہا ہے، سیریا میں رہا ہے، افغانستان میں رہا ہے، اسرائیل میں رہا ہے، اور شاید ایک اور ملک جدھر وہ ریولوشن اور کوز ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی ایک چھوٹا سا پھلجڑی چھوڑ دینا تھا کہ یار کس کو بھیج رہے ہو ہمارے پاس. چلیے یہ نہیں کیا ہم، بٹ اٹس ورتھ وائل کنسیڈرنگ کہ کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے اور اس وقت کون آ رہا ہے، اور بائیڈن کا سلیکٹڈ آدمی آ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو بھی ہم بھولنا نہیں چاہیے. اچھا ہلالی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں خان صاحب نے جب امریکہ کا دورہ کیا، انہوں نے کہا میں ورلڈ کپ جیت گیا ہوں، ہی واز ایکسٹریملی ہیپی. تو ایک دم کیا ہو گیا ہے امریکہ یا ویسٹ کو عمران سے کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وہی ہے، دیکھیے ان کو بیسز چاہیے پاکستان میں. وہ پاکستان کے بیسز مینز افغانستان. کوئی بھی آپریشن افغانستان میں ہو، ایک منٹ میں مار کے واپس آ جائیں، کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے انٹیلیجنس فار سینٹرل ایشیا، ایران،
رشیا میں نے آپ سمجھے دیکھیے 1958 سے وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں بیسز کے لیے. U2 جب سے اڑا, U2 جب آپ کو پتا ہے جب U2 گیا ماسکو اور گیری پاورز کو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا تو کرسچوف نے بینکویٹ میں ہمارے شارجہ افیئرز, میرے والد صاحب اس وقت ایمبیسڈر تھے مگر وہ اس بینکویٹ میں نہیں گئے تھے اس لیے کہ وہ لندن میں تھے. تو یہ سلمان علی ہمارے جو بعد میں سفیر بنے وہ بھی لندن میں سفیر بنے تھے, ان کو کرسچوف نے کہا تم لوگوں نے اس آدمی کو تمہارے ملک سے بھیجا ہے اور ہم بھولیں گے نہیں اور تمہیں ہم کیا کریں گے تمہیں پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہے ہسٹری آف امریکن بیسز ان پاکستان.